بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں انم طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV۔ کینیڈا کے 4 وفاقی رہنماؤں نے کیوبیک کے ووٹرز کے لیے ماحولیات، معیشت اور دیگر اہم امور سے متعلق TVA ڈیبیٹ میں شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کے 4 وفاقی رہنماؤں نے کیوبیک کے ووٹرز کے لیے ماحولیات، معیشت اور دیگر اہم امور سے متعلق TVA مباحثے میں شرکت کی۔ لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو، کنزرویٹو رہنما اینڈریو شیئر، NDP رہنما جگمیت سنگھ، بلاک کیوبیکو کے رہنما فانسو بلانشٹ نے شرکت کی۔ مذکورہ پلیٹ فارم کو مباحثے کے لیے ایک انوکھا پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے جس میں رہنما ایک دوسرے سے آمنے سامنے بحث کرتے ہیں۔ مباحثے کا آغاز شیئر اور بلانشٹ کے مابین اسقاط حمل سے متعلق ان کے موقف سے ہوا، جس پر بلانشٹ نے کہا کہ وہ اسقاط حمل کے حوالے سے مباحثے کو کھولنے میں غیر واضح ہیں، جبکہ اس حوالے سے مختلف رائے رکھنے والوں کو ان کی پارٹی سے ہٹا دیا جائے گا۔ شیئر کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ خاتون کے انتخاب کی حمایت کریں گے۔ اس مباحثے میں لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو نے انتخابی مہم کے دوران پہلی بار شرکت کی۔ مباحثے میں ماحولیات، معیشت، کیوبیک کا متنازع سیکولرزم بل سمیت دیگر اہم امور زیر بحث آئے۔ کینیڈینز کو اپنے اگلے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے 2 مزید مباحثے کرائے جائیں گے، جس میں 2 گھنٹوں کا انگلش زبان کا مباحثہ 7 جبکہ فرانسیسی زبان کا مباحثہ 10 اکتوبر کو ہوگا۔ For breaking news, please subscribe our TNN page. کینیڈا کی چند سیاسی جماعتوں نے سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی پہلی برسی کے موقع پر انصاف کے لیے اپنے مطالبات کو دہرایا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی چند سیاسی جماعتوں نے سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی پہلی برسی کے موقع پر انصاف کے لیے اپنے مطالبات کو دہرایا ہے۔ خشوگی سعودی عرب حکومت کے ناقد اور واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار تھے۔ اس کی موت جو استنبول میں سعودی حکام کے ہاتھوں ہوئی تھی نے پچھلے سال دنیا بھر کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ کینیڈا کی لبرل حکومت نے تحقیقات کا مطالبہ کیا اور 17 سعودی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ لبرلز کے ترجمان نے اس حوالے سے کہا ہے کہ یہ قتل تمام افراد کی آزادی، اظہار رائے اور آزادی صحافت پر حملہ ہے۔ اس سے قبل پارٹی کی جانب سے معاملے کی تحقیقات اقوام متحدہ میں کرانے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ خشوگی کی موت کے بعد لبرلز کو سعودی عرب کے ساتھ کینیڈا کے $15 بلین کے اسلحے کے معاہدے کے بارے میں سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ NDP کے رہنما جگمیت سنگھ نے ان کی برسی کو کینیڈا کی سعودی عرب میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف سخت الفاظ میں بولنے اور سعودی حکومت کو اسلحے کی منتقلی روکنے کی ضرورت کے حوالے سے ایک یاد دہانی قرار دیا۔ گرین پارٹی کے امیدوار انامی پال نے کہا کہ خشوگی معاملہ آزادی اظہار اور دنیا بھر میں ایک آزاد پریس جیسے بنیادی حقوق کے احترام کے لیے کوششوں کو تقویت دینے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ کنزرویٹو رہنما اینڈریو شیئر کے ترجمان نے ڈیڈ لائن کے ذریعے تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ تاہم اگست میں کنزرویٹو امیدوار ایرن اوٹول نے کینیڈا کے پریس کو بتایا کہ ٹوری حکومت سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کرے گی۔ کینیڈا کے NDP پارٹی کے رہنما جگمیت سنگھ کا اپنی انتخابی مہم کے دوران ایک ایسے شخص سے سامنا ہوا جس نے ان سے ان کی پگڑی اتارنے کا مطالبہ کیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی NDP پارٹی کے رہنما جگمیت سنگھ کا اپنی انتخابی مہم کے دوران ایک ایسے شخص سے سامنا ہوا جس نے ان سے ان کی پگڑی اتارنے کا مطالبہ کیا۔ سنگھ ایٹواٹر مارکیٹ میں میڈیا کی موجودگی میں ووٹرز کے ساتھ مصروف تھے۔ اس دوران ایک شخص ان کے پاس آیا، ان سے ہاتھ ملایا اور ان کے کان میں کہا کہ وہ اپنی پگڑی کیوں نہیں اتارتے، انہیں کینیڈین کی طرح نظر آنا چاہیے، جس پر سنگھ نے جواب دیا کہ کینیڈینز میں ہر طرح کے لوگ نظر آنے چاہیے اور یہ کینیڈا کا حسن ہے۔ اس شخص نے کہا، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، روم میں آپ وہی کرتے ہیں جو رومنز کرتے ہیں، جس پر سنگھ نے جواب دیا کہ یہ کینیڈا ہے اور یہاں آپ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، جس پر اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ جیت جائیں گے۔ For breaking news, please subscribe our TNN page. کینیڈا سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں ٹویٹر کی سروس میں خلل کے سبب صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں ٹویٹر کی سروس میں خلل کے سبب صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جاپان، کینیڈا اور بھارت سمیت کئی ممالک میں ٹویٹر سروس معطل رہی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر اور اس سے جڑی سروس ٹویٹ ڈیک دنیا کی کئی ممالک میں عارضی طور پر معطل ہو گئی۔ اس دوران صارفین کی جانب سے ان کی پوسٹ پر رپلائی پڑھنے اور اینڈرائیڈ موبائل سے پوسٹ کرنے میں دشواری کی شکایات سامنے آئیں۔ ٹویٹر انتظامیہ نے صارفین کو اس مسئلے سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ ٹویٹر اور ٹویٹ ڈیک فنی خرابی کی وجہ سے معطل ہوئی۔ انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے اپنے صارفین سے معذرت خواہ ہیں۔
अमेरिका की तरफ से ईरान पर आयद की गई इक्तसादी पाबंदियों की वजह से तकरीबन 10 लाख टन अनाज से लदे 20 से ज़ायद जहाज ईरानी बंदरगाहों के बाहर फंस गए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका की तरफ से ईरान पर आयद की गई इक़्तिसादी पाबंदियों के बाद अदायगी की मुश्किलात की वजह से तकरीबन 10 लाख टन अनाज से लदे 20 से ज़्यादा जहाज़ ईरानी बंदरगाहों के बाहर फंस गए। तफसीलात के मुताबिक कारोबारी ज़राए ने बताया कि बूंजी और चीन की कोको इंटरनेशनल जैसी कंपनियां पाबंदियों के नतीजे में लेन देन में मुश्किलात का सामना कर रही हैं और उन्हें यौमिया $15,000 तक इजाफी लागत का सामना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक सन 2015 के आलमी मुआहदे से दस्तबरदार होने के बाद वाशिंगटन की तरफ से आयद पाबंदियों, खुराक, अद्वियात और इंसानी ज़रूरत की बुनियादी अशिया को मुस्तस्ना करार दिया गया है। अमेरिका के ईरान के खिलाफ इक़दामात का मकसद तेल की फ़रोख्त पर पाबंदी है। ये पाबंदियाँ सिर्फ जहाज़ रानी और माली सरगर्मियों तक महदूद नहीं बल्कि मुतादिद गैर मुल्की बैंकों को ईरान के साथ काम करने की हौसला शिकनी की जाती है। मालियाती ज़राए मुंजमद होने के साथ अब बहुत कम गैर मुल्की बैंक ऐसे हैं जो ईरान के साथ लेन देन कर रहे हैं। उन्हें भी लेन देन में गैर मामूली रुकावटों और मुश्किलात का सामना है। मगरबी और ईरानी ज़राए का कहना था कि पाबंदियों के बाइस एक माह से गले से लदे कई जहाज़ इमाम खुमैनी और बंदर अब्बास बंदरगाहों से बाहर खड़े हैं। ज़राए ने बताया कि बंदरगाहों से बाहर खड़े जहाज़ों पर सोयाबीन और मकई समेत अजनास की दीगर खेप जो ज़्यादातर जनूबी अमरीका से लाई गई है रुकी हुई है। For breaking news, please subscribe our TNN page. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इंकशाफ किया गया कि इन्होंने सरहद पार करके अमरीका आने वाले मुहाजिरीन पर गोलियां बरसाएं, सांप छोड़ें और इन्हें करंट लगवाने की तजवीज़ दे दी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इंकशाफ किया गया है कि उन्होंने सरहद पार करके अमरीका आने वाले मुहाजिरीन पर गोलियां बरसाने, सांप छोड़ने और उन्हें करंट लगाने की तजवीज़ दी है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के दो सहाफ़ियों माइकल शेयर और जॉली डेव्स की जानिब से लिखी गई किताब बॉर्डर वॉर्स में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने मैक्सिको से सरहद पार करके अमरीका आने वाले मुहाजिरीन को रोकने के लिए इंतहाई सख्त इक़दामात की तजावीज़ दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने सरहद पर करंट वाली इमारत, कीलों वाली दीवार, सांप और मगरमच्छों से भरे गड्ढे खोदने की भी तजावीज़ दी। किताब बॉर्डर वॉर्स में मज़ीद इंकशाफ किया गया है कि ट्रंप ने अपनी इंतज़ामिया को अलहदा से ये तजवीज़ दी कि सिक्योरिटी एहलकार मैक्सिको की सरहद से आने वाले मुहाजिरीन को रोकने के लिए उनकी टांगों पर गोलियां मारें, मगर इंतज़ामिया ने सदर की इस तजवीज़ को गैर कानूनी करार दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक व्हाइट हाउस की जानिब से इस रिपोर्ट पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TNN TV।